آج جو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اس خطاب کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ پولیس کے 800 لوگ زخمی ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس اسلحہ بھی ہو، جن کے پاس شیل بھی ہو، جن کے پاس تیزاب والا پانی بھی ہو، جن کے پاس اتنا سہولیات ہو، اور ان کے اگر 800 لوگ زخمی ہوں گے، تو جو دوسری طرف جن کے پاس سوائے غلول کے اور کوئی آلہ نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی پستول تھا، نہ کوئی ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ کوئی بم بارود تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تیزاب والا پانی تھا، ان کی کتنے لوگ زخمی ہوئے ہوگی اور کتنے لوگوں نے شہادت پائی ہوگی، یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو آج قوم سے خطاب کیا، سب سے پہلے تحریک انصاف آج ماتم کرے، کیونکہ ان کا نظریہ تھا، وہ ڈنگے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے، جو خان صاحب ہے، وہ پرچی پر دیکھ کر بیان نہیں کرتا، پرچی پڑھ کر لوگوں کو نہیں سناتا۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ خان صاحب ابتدا کے اندر ان کے پاس الفاظ کا چناؤ نہیں تھا، اور الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور ان کی جو باڈی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ وہ ڈرا اور سہما ہوا ہے، اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے ابھی ان سے وزارت عظمیٰ چلی جانے والی ہے۔ تو ان نے جو باتیں کی، ان باتوں کی چیدہ چیدہ باتیں آپ سے میں نے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی باڈی لینگویج کتنا اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب اس نے جو دوسری ابتدا میں یہ کہا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اور تحریک لبیک نے احتجاج کی کال دے دی، تو اس بنا پر ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑا۔ تو میں پوچھتا ہوں اپنے ویور سے اور تمام امت مسلمہ سے، جس حکمران کو، جس وزیر اعظم کو، جس حکومت کو 5 ماہ صرف بل لے کر آنا تھا قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں بحث کرا کر بل پاس کرانا تھا، 5 ماہ تک وہ بل نہیں پاس کرا سکے، تو وہ ابھی مذاکرات کر رہے تھے۔ اب خود فیصلہ کریں کہ اتنا نااہل اور بے وقوف لوگ ہیں، اور عوام کو بھی بے وقوف سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے عوام کو کیا بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے؟ ان سب کو پتہ ہے کہ آج سے 5 ماہ پہلے آپ نے مذاکرات کر کے ٹائم مانگا تھا، پہلے 3 ماہ کا مانگا تھا، پھر 2 ماہ کا پھر مانگا تھا، تو آپ کے وزیروں نے ان معاہدے پر دستخط کیے، تو اس کے بعد آپ ابھی مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب مذاکرات کے دوران جو معاہدے کی جو ڈیٹ تھی، وہ ڈیٹ کمپلیٹ ہونے والی تھی، ڈیٹ کے آخری لمحے تھے، ڈیٹ ختم ہونے والی تھی، تو صاف ظاہر ہے دوسری طرف والوں نے اپنے معاہدے کے لیے تو باہر نکلنا ہی تھا، تو انہوں نے کال دینی تھی۔ تو اس کال پہ آپ کو حرج کیا تھا؟ اگر آپ نے جو آج جو اپنے خطاب کیا ہے، اگر آپ اس سے 2 ہفتے یا 15 دن یا 10 دن پہلے اگر یہ بیان کر کے عوام کو مخاطب کر کے عوام کو مطمئن کر لیتے، تو میرا خیال میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بات بنتی تھی۔ لیکن آپ نے تو سرے سے پہلے ہی دن سے آپ نے تحریک لبیک کو گرفتاریاں کرنا شروع کر دی، اس کو کل عدم قرار دینا شروع کر دیا، اس میں بین شروع کر دیا، اور پورے ملک کے اندر گھراؤ شروع کر دیا، اور قتل و غارت شروع کر دی، اور آپ کی فوج نے، آپ کی پولیس نے نہتیے شہریوں پر گاڑیاں چڑھا دی، بختر بند گاڑیاں، جب نتھیے کے لوگوں پر جب گاڑی چلی تو صاف ظاہر رد عمل تو آنا تھا، واپس میں پولیس والوں نے بھی اس دنیا سے جانا تھا، اور وہ زخمی بھی ہونے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کا سارا نتیجہ آپ ہی کی وجہ ہے، آپ کی نااہلی ہے، آپ کی غفلت ہے، آپ کی بے پرواہی ہے، اور آپ جیسے دوسرے وزیر مذہبی نور الحق قادری صاحب، وزیر داخلہ شیخ رشید نے، اور اسی طرح دوسرے وزراء نے جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ وہ پیش ہے، وہ پوری دنیا دیکھ چکی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری بات پر۔ یہ پہلی بات جو معاہدے کی بات کر رہا تھا، وہ غلط بات کر رہا تھا، بیان میں جھوٹ بول رہا تھا، کذب بیانی کر رہا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے بیان کی طرف۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے سے پاکستان کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ نکل جاتا ہے تو فرانس پر کوئی دباؤ، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو میں پوچھتا ہوں خان صاحب، کیا پہلے پاکستان کے اندر دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں کہ اگر وہ چلا جاتا تو نقصان ہو جاتا؟ کیا پہلے پاکستان کی معیشت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اگر وہ چلا جاتا تو وہ بیٹھ جاتی؟ کیا پہلے پاکستان کا ہر فرد کروڑوں روپے دن سالانہ کما رہا تھا، اگر وہ چلا جاتا تو پاکستان غریب ہو جاتا؟ پہلے ہی پاکستان کنگال ہے، اگر وہ چلا جاتا کم سے کم غیرت ایمانی تو آپ کے پاس باقی ہوتی۔ مال و دولت ویسے لوگوں نے لوٹ لیا ہے اور آپ کے وزراء بھی اس میں شامل ہیں، پاکستان کا ویسے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک چیز بچی تھی مسلمانوں کے پاس، وہ تھی غیرت ایمانی، وہ تھی ناموس رسالت، وہ تھی عظمت رسول، وہ بھی آپ نے چھین لی۔ میں اس کو ایک مثال کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتا ہے وزیر اعظم کہ ہمارے ملک کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب معیشت اٹھ رہی ہے، اگر ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو ہمارے حالات پھر سے خراب ہو جائیں گے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اگر کوئی غریب ہو تو اس کی عزت کو لوٹ لیا جائے اور ان کے دلوں کو زخمی کر دیا جائے، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے اس لیے کہ وہ غریب ہیں؟ کیا یورپ یہ سمجھتا ہے کہ ہم غریب ہیں؟ وہ جس طرح مرضی ہمارے ساتھ رویہ رکھے، جو مرضی جس مرضی انداز سے وہ پیش آئے، جیسے مرضی وہ کرتا رہے، اور ہم نیند کی گولیں کھا کے سوئے رہیں گے؟ ہماری اندر غیرت ختم ہو چکی ہے چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، سارا کچھ مال و دولت نہیں ہوتی، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، کچھ غیرت بھی ہوتی ہے، کچھ ایمان بھی ہوتا ہے۔ ایمان پیسوں سے نہیں ملتا۔ یہ تو آپ نے ایسا کہا کہ آپ نے تو یہ ایسے کر دیا، ایسے کہہ دیا ہے کہ جیسے آپ چند عرب کے ممالک سے چند ٹکے لے کر آپ عصمت رسول پر آپ پہرا نہیں دے سکے، آپ نے چند ٹکوں کی خاطر ملک کے مسلمانوں کے دلوں کو آپ نے زخمی کرا دیا، چند پیسوں کی خاطر۔ کچھ شرم کرو۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری اس کی بات پر کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکال دیں تو فرانس کے سفیر کے ساتھ دوسرے یورپ کے ممالک کے جو سفیر یہاں ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ وہ گمان کی بات کر رہا تھا، گمانی طور پر فیصلہ سنا رہا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ترکی نے فرانس کے سفیر کو نکالا ہے، لیکن دوسرے یورپ کے سفیر ترکی سے نہیں گئے۔ یہ صرف گمانی فیصلہ سنا رہا تھا، عوام کو گمراہ کر رہا تھا۔ وزیر اعظم صاحب پلیز عوام کو گمراہ نہ کریں، عوام جانتی ہے، عوام سمجھتی ہے کہ اس کے جانے سے کچھ فرق نہیں ہونے والا تھا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا، لیکن آپ نے عوام کو گمراہ کیا ہے۔ اور اس نے ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میرا مقصد یا میری حکومت کا مقصد اور تحریک لبیک کا مقصد ایک ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی یورپ والے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا ان کی گستاخی نہ کریں، اور تحریک لبیک والے بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن طریقہ الگ الگ ہے۔ خان صاحب مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پر آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو اس پہ پہلے بہت ساری داد مل چکی ہے، آپ اس پہ تحسین حاصل کر چکے ہیں، لیکن اب آپ گنوا کر تحریک لبیک کو، ایک مذہبی جماعت کو، اور وہ سیاسی جماعت بھی ہے آپ کی طرح، اس کو دبانے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ مقصد ایک نہیں بچا، یہ لوگ خالصتاً اللہ کی رسول کی عظمت کے لیے باہر نکلے تھے۔ آپ کے دل کے اندر عصمت رسول ہوگی، مانتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ پیسے کی لالچ بھی ہے۔ آپ نے اپنی حکومت کو لمبا عرصے تک چلانے کے لیے آپ نے تگدو کرنی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا مقصد صرف اور صرف تحریک لبیک کی طرح عظمت رسول پر پہرا دینا نہیں ہے، ساتھ ساتھ آپ نے اپنی حکومت کو بھی بچانا ہے، اور دوسرے لوگوں کے بیانات سے بھی بچنا ہے، دوسرے لوگوں کے اختلافات سے بھی بچنا ہے۔ آپ کے دل میں لالچ ہے، لیکن یہ لوگ صرف اور صرف عصمت رسول کے لیے بہ رہے تھے، ناموس رسالت کے لیے بہ رہے تھے، ان کے دل میں کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ میں پوچھتا ہوں اگر مقصد ایک سمجھتے ہو تو پھر تحریک لبیک کو بین کیوں کیا؟ تحریک لبیک پر پابندی کیوں لگائی؟ ان کو کل عدم قرار کیوں کیا؟
ان کے اثاثوں کو منجمد کیوں کیا، ان کے شناختی کارڈ کو منسوخ کیوں کیا، ان سے پاسپورٹ کیوں لے لیے گئے، ان کو عدالتوں کے اندر بند کیوں کر دیا گیا؟ اس کے پیچھے یورپ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ یورپ کی بولی بول رہے ہیں، آپ انگریز کی زبان بول رہے ہیں، آپ اسلام اور مسلمان کی زبان نہیں بول رہے۔ اگر آپ مسلمان کی زبان بولتے تو آپ مسلمانوں پر کبھی بھی قتل و غارت نہ کرتے، کبھی ان پر بین نہ لگاتے، کبھی ان کو معزول نہ کرتے، کبھی ان کو گرفتار نہ کرتے، کبھی ان پر تشدد نہ کراتے، کبھی ان کے خلاف میڈیا پر جس انداز سے کمپین چلائی گئی ہے اسی طرح کمپین نہ چلاتے۔ آپ یا آپ کے ماتحت جتنے بھی ادارے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ایجنسی ہو، جیسا بھی ہو، اس پر ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، آپ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، آپ صرف پولیس کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ آپ نے یہ تو بتایا کہ پولیس کے 4 لوگ شہید ہوئے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ پولیس کے 800 لوگ زخمی ہوئے، جس کی پہلے میں بات وضاحت کر چکا ہوں۔ اب میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پولیس کے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر مذہبی لوگ جو جن کا تعلق تحریک لبیک کے ساتھ تھا یا نہ تھا، لیکن وہ اپنی محبوب کی عزت و ناموس کی غرض سے باہر نکلے تھے، ان پر جس انداز سے تشدد کیا گیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں ہے، ان کی شہادتیں آپ کو نظر نہیں آئی، آپ نے ان کے حق میں یا ان کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کی، تو گویا آپ نے اپنی حکومت اور اپنے وزیروں کے متعلق ان کی صفائی دینے کے لیے آئے تھے، آپ مسلمانوں کے لیے نہیں آئے تھے، اپنی تعریف اور اپنے حکمرانوں کو بچانے کے لیے قوم سے خطاب کیا ہے، نہ کہ آپ نے مسلمانوں کی ترجمانی کے لیے۔ آپ نے مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کی، اگر مسلمانوں کی ترجمانی کرتے تو لبیک کے زخموں پر مرہم رکھتے، ان کو کہتے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی بھی کوئی غلطی مان لینے سے، غلطی تسلیم کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، لیکن آپ نے چھوٹے پن کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ اتنا بے وقوف ہیں اور عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ عوام نہیں سمجھتی کہ آپ نے صرف اپنے ماتحت لوگوں کی، ویسے ہم بھی آپ کے ماتحت ہیں، حکمران ایک والدین کی طرح ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جس انداز سے مسلمانوں کو کچلوایا ہے، مسلمانوں پر تشدد کرایا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، اور آپ نے اسلام کو بدنام کرایا ہے، آپ نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ مسلمانوں کو بدنام کرایا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ظلم و زیادتی کرنے کے باوجود بھی آپ نے تحریک لبیک والے کیا پورے مسلمانوں کے جو دل زخمی ہوئے ہیں اور خاص کر پولیس کا تشدد دیکھ کر وہ دکھی ہیں، وہ غمگین ہیں، آپ نے ان کے متعلق کوئی بات نہیں کی، گویا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھتے۔ یہ منافقت ہے، زبان سے کچھ کہتے ہو لیکن باڈی لینگویج، آپ کے انداز، آپ کے طرح وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ احتجاج دوسرے لوگوں تک آپ ضرور شیئر کریں گے اور چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔